الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کانا کے بارے میں۔ آج کے سبق میں پہلی بات ہے کانا۔ کانا فعل ناقص ہے، اور یہ دو اسموں پر داخل ہوتا ہے، پہلے کو رفع دیتا ہے، دوسرے کو نصب۔ پہلے کو کانا کا اسم کہتے ہیں اور دوسرے کو کانا کی خبر کہتے ہیں۔ کانا کا اسم مرفوع ہوگا حالت رفع میں، اور کانا کی خبر منصوب ہوگی یعنی حالت نصب میں۔ کانا فعل ناقص ہے، فعل کی طرح یہ عمل کرتا ہے لیکن مکمل یہ فعل نہیں ہے، اس کی مکمل گردانیں نہیں ہوتی، اس لیے اس کو فعل ناقص کہہ دیتے ہیں۔ یا یہ کہ یہ خبر کا محتاج ہوتا ہے، خبر کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، اس وجہ سے اس کو فعل ناقص کہہ دیتے ہیں۔ اس کی مثال جیسے کان زید واقفا، زید کان زید واقفا، زید کھڑا تھا۔ زید اسم ہے اور یہ حالت رفع میں ہے، واقفاً خبر ہے، یہ حالت نصب میں ہے۔ اور یہ ماضی کے معنی، ماضی چونکہ کانا ماضی ہے تو ماضی کا ہی معنی دے گا، اور اس کے معنی میں تھا آئے گا۔ کان زید واقفاً، زید کھڑا تھا۔ اسی طرح آج کے سبق میں ایک اور جملہ ہے، وہ بھی فعل ناقص ہی ہے، لا یزال۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اب تک ہے، اب تک ہے۔ یہ بھی فعل ناقص ہے، کانا کی طرح عمل کرتا ہے، اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتا ہے۔ جیسے لا یزال زید مریضا، لا یزال زید مریضا، زید ابھی تک یا اب تک بیمار ہے، زید اب تک بیمار ہے، یعنی یہ تسلسل کو بتانے کے لیے آتا ہے کہ زید اب تک بیمار ہے۔ لا یزال زید جالسا، زید اب تک بیٹھا ہے، تو اس طرح کا معنی یہ دیتا ہے۔ تو یہ دونوں آپ کے سامنے فعل ناقص آ گئے ہیں، کانا بھی فعل ناقص ہے اور لا یزال بھی فعل ناقص ہے۔ اور تقریباً باتیں اس میں آسان ہیں، ایک دو اور بھی نئی بات ہے، وہ انشاءاللہ سبق کے دوران ہی آ جائے گی آپ کے سامنے۔ سبق دیکھیے، الدرس الخامس والعشرون، 25واں سبق۔ المدرس این انور یا عمر، اے عمر انور کہاں ہے؟ این انور یا عمر، اے عمر انور کہاں ہے؟ عمر لا ادری، مجھے پتہ نہیں ہے۔ رأیتہ قبل قلیل، میں نے اس کو دیکھا تھوڑی دیر پہلے۔ قبل
وقت بتانے کے لیے آ رہا ہے، مفعول فی شمار ہوتا ہے یہ۔ رأیتہ قبل قلیل، میں نے اس کو تھوڑی دیر پہلے دیکھا ہے۔ کان واقفا خارج الفصل، وہ کھڑا تھا کلاس روم کے باہر، خارج الفصل کلاس روم سے باہر۔ اب کانا کے اندر ضمیر ہے جو اس کا اسم بن رہا ہے، وہ انور کی طرف لوٹ رہی ہے، اور واقفاً اس کی خبر ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالت نصب میں ہے۔ کانا واقفاً خارج الفصل، وہ کھڑا ہوا تھا کلاس سے باہر۔ المدرس کیف حال عمار الآن یا سعد، اے سعد عمار کا حال کیسا ہے اب، الآن اب۔ کان مریضا منذ اسبوع، وہ بیمار تھا ایک ہفتے سے۔ کانا کی ضمیر عمار کی طرف جائے گی، کانا مریضا، وہ بیمار تھا، منذ اسبوع، ایک ہفتے سے۔ سعد کہتا ہے لا یزال مریضا یا فضیلت الشیخ، وہ اب تک بیمار ہے اے فضیلت، اے رسپیکٹڈ سر وغیرہ، تو قابل احترام سر، وہ ابھی تک بیمار ہے، اب تک بیمار ہے۔ لا یزال مریضا، اب تک بیمار ہے، یعنی مسلسل وہ بیمار ہے۔ المدرس سمعت انه يريد ان يترك الجامعة ويرجع الى بلده اصحیح هذا، میں نے سنا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ یونیورسٹی کو چھوڑ دے۔ ان يترك الجامعة، چاہتا یہ ہے کہ چھوڑ دے وہ یونیورسٹی کو، ويرجع الى بلده، اور یہ کہ چلا جائے وہ اپنے شہر کی طرف۔ ان يترك الجامعة ويرجع، یرجع فعل ہے، اس کا عطف ہو رہا ہے واو کے واسطے سے پیچھے یترک فعل پر، اس فعل کے اوپر چونکہ ان ناصبہ داخل ہے تو وہ اس پر بھی داخل سمجھا جائے گا، ترجمہ ہو جائے گا ان یترک الجامعۃ ویرجع الی بلدی، وہ چاہتا ہے کہ یونیورسٹی چھوڑ دے اور چلا جائے اپنے وطن۔ اصحیح ھذا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ سعد لا ھذا غیر صحیح، نہیں، ھذا غیر صحیح، یہ درست نہیں ہے۔ المدرس ماذا يعمل ابوک یا ابراہیم، اے ابراہیم آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ سمعت انہ وزیر، میں نے سنا ہے کہ وہ وزیر ہیں۔ یہاں ایک لفظ ہے ابو کا، اصل میں ہے ابن، والد۔ اسی طرح ایک لفظ ہوتا ہے اخن، بھائی۔ اسی طرح کے اور بھی الفاظ ہیں، وہ انشاءاللہ آگے آ جائیں گے۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ جب کسی کی طرف مضاف ہوتے ہیں تو ان میں واو آ جاتی ہے، جیسے آپ نے دیکھا کاف کی طرف مضاف کیا تو ابن سے ابو کا ہو گیا، واو کا اضافہ ہو گیا۔ یہ واو حالت رفع میں تو واو ہی ہوتی ہے، لیکن حالت نصب میں الف کے ساتھ اور حالت جر میں یا کے ساتھ یہ اسم آتے ہیں، یا سمجھ لیں کہ ان اسماء کا اعراب ہوتا ہے۔ جیسے جاء ابو کا، حالت رفع میں ہے، ابو فاعل ہے، آگے مضاف بھی ہو رہا ہے تو لہٰذا واو کے ساتھ ہے حالت رفع۔ حالت نصب جیسے رأیت، میں نے دیکھا، اباک، آپ کے والد کو، حالت نصب اس کی الف کے ساتھ ہے، اور حالت جر یا کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے بی ابی، با حرف جر ہے، اس کی وجہ سے حالت جر میں چلا گیا یہ، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہی واو حالت نصب میں الف میں چلی گئی، حالت جر میں وہ یا کے ساتھ بدل گئی۔ بی ابی، بی ابی انتا کہا جاتا ہے، بی ابی انتا، میرے والد آپ پر قربان، بی ابی انتا و امی بھی کہتے ہیں، احادیث میں بھی الفاظ آتے ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ تو با حرف جر ہے، اس کی وجہ سے اب حالت جر میں چلا گیا۔ یہاں پر تو یہ ویسے ہی یا متکلم کی طرح مضاف ہو رہا ہے، یہ مثال ٹھیک نہیں ہوگی، مثال دوسری لکھیں۔
یا متکلم کی طرف اگر مضاف ہوں پھر ان کے آخر میں اضافہ نہیں ہوا کرتا۔ بہرحال حالت جر کی مثال مررت بأبیک، بأبیک، میں گزرا آپ کے والد کے پاس سے۔ اب یہاں پر کاف ضمیر کی طرف مضاف ہو رہا ہے لیکن با کی وجہ سے حالت جر میں ہے، مررت بأبیک، میں گزرا آپ کے والد کے پاس سے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو اسماء ہیں، اب ہے، اخ ہے، اسی طرح اور بھی 3 ہیں، تو یہ 3 یا 4 ہیں، یہ حالت رفع اور حالت نصب اور حالت جر میں جب کہ یہ مضاف ہوں تو ان کا اعراب یہ ہوگا، حالت رفع میں واو کے ساتھ، حالت نصب میں الف کے ساتھ، حالت جر میں یا کے ساتھ۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس وقت مضاف ہو رہے ہوں اور مضاف بھی ہوں یا متکلم کے علاوہ۔ اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہو رہے ہوں گے پھر ان کا یہ اعراب نہیں ہوگا، پھر ابھی ہی رہے گا، ابھی۔ جی تو یہ اعراب جو اوپر لکھا ہے یہ اس حالت میں ہے جبکہ یا متکلم کے علاوہ دوسرے اسماء کی طرف یہ مضاف ہوں۔ دیکھیں، ماذا یعمل ابوک یا ابراہیم، اے ابراہیم آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ سمعت انہ وزیر، میں نے سنا ہے کہ وہ وزیر ہیں۔ ابراہیم کان وزیراً قبل سنتین، کان کے اندر اسم اس کی ضمیر ہے اور وزیراً یہ خبر ہے۔ کان وزیراً قبل سنتین، وہ وزیر تھے 2 سال پہلے۔ سنتن سنتین یہ تثنیہ ہے، تثنیہ کا اعراب حالت جر میں یا اور نون کے ساتھ ہوتا ہے۔ هو الآن سفیر، اس وقت وہ سفیر ہیں۔ هو الآن سفیر۔ المدرس وماذا يعمل ابوک یا عمر، اور اے عمر آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ قال لی احد زملائک انہ مدرس، قال لی مجھے کہا، احد زملائک تمہارے ساتھیوں میں سے ایک نے، انہ مدرس کہ وہ مدرس ہیں، ٹیچر ہیں۔ یہاں دیکھیں قالا کے بعد انا آ رہا ہے اس لیے یہ جر کے ساتھ آئے گا، اور کسی فعل کے بعد آئے تو پھر انا آتا ہے۔ انہ مدرس، مجھے تمہارے ساتھیوں میں سے کسی ایک نے کہا کہ وہ ٹیچر ہیں، استاد ہیں۔ عمر کان مدرسا من قبل، وہ استاد تھے پہلے، من قبل پہلے۔ یہ حروف آپ نے یہ پڑھے ہیں قبل اور بعد، اوپر بھی یہ آگے ہیں، جب یہ دوسرے کی طرف مضاف ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت تو معرب ہوتے ہیں، ان کا اعراب جو ہوتا ہے بدلتا ہے۔ البتہ اگر یہ کسی کی طرف مضاف نہ ہو رہے ہوں جیسے کہ یہاں پر ہے کان مدرسا من قبل، تو پھر یہ ضمہ پر مبنی ہوتا ہے۔ من بھی ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے آخر میں ضمہ آ رہا ہے، من قبل۔ اگر قبل اور بعد اکیلے آ رہے ہوں یعنی ان کے بعد مضاف الیہ مذکور نہ ہو تو یہ ضمہ پر مبنی ہوتے ہیں۔ کان مدرسا من قبل، وہ ٹیچر تھے پہلے۔ وہو الآن مفتش فی المدارس الثانویۃ، اور وہ اس وقت مفتش کہتے ہیں تفتیش کرنے والا، انسپیکٹر کہہ لیں، انسپیکٹر ہیں فی المدارس الثانویۃ، ہائی اسکولوں میں، ہائی اسکولوں میں اس وقت وہ انسپیکٹر ہیں۔ المدرس وماذا یعمل ابوک یا یعقوب، اے یعقوب آپ کے والد کیا کرتے ہیں؟ یعقوب کان شرطیا هو الآن متقاعد، کان شرطیا وہ شرطی تھے پہلے یعنی پولیس والے تھے پہلے، کان شرطیا وہ پولیس والے تھے، هو الآن متقاعد اب وہ ریٹائرڈ ہیں، متقاعد کہتے ہیں ریٹائرڈ جس کو پینشن مل رہی ہو۔ المدرس یا ابا بکر، اے ابا بکر، اب دیکھیں اب ہے اور آگے بکر کی طرف مضاف ہو رہا ہے، یا کے بعد یعنی جو منادہ ہوتا ہے وہ اگر مرکب ہو تو حالت نصب میں ہوتا ہے،
تو ابا بکر چونکہ حالت نصب میں ہے اس لیے اب یہ الف کے ساتھ آ رہا ہے۔ یا ابا بکرن، اے ابو بکر، قلت لی قبل 3 سنوات ان اباک عمید کلیۃ الہندسہ۔ قلت لی، آپ نے مجھے کہا تھا، قبل 3 سنوات، 3 سال پہلے، ان اباک عمید کلیۃ الہندسہ، کہ بے شک آپ کے والد انجینئرنگ کالج کے ڈین ہیں۔ ڈین جو یونیورسٹیز میں ڈپارٹمنٹ کے جو ڈین ہوتے ہیں، عمید ڈین ہے، پرنسپل کے لیے بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ بے شک آپ کے والد انجینئرنگ کالج کے ڈین ہیں۔ امتقاعد هو الآن، کیا وہ اب ریٹائرڈ ہو چکے ہیں؟ ابو بکر، لا، نہیں، لا یزال عمیداً، وہ ابھی تک ڈین ہے، اب تک وہ ڈین ہی ہیں، یعنی مسلسل۔ المدرس، یا اختر، اے اختر، سمعت ان اخاک طبیب شہیر، میں نے سنا کہ آپ کے بھائی مشہور ڈاکٹر ہیں۔ یہاں دیکھیں، ان کا اسم جو ہوتا ہے حالت نصب میں ہوتا ہے، اور اخ جو ہے وہ کاف ضمیر کی طرف مضاف ہو رہا ہے، تو اس کا اعراب یہی ہوگا الف کے ساتھ، اب کی طرح کا۔ ان اخاک طبیب شہیر، بے شک آپ کے بھائی مشہور ڈاکٹر ہیں۔ وَيَأْتِيهِ الْمَرْضَى مِنْ جَمِيعِ أَنْحَاءِ پاکستان، اور ان کے پاس مریض آتے ہیں پاکستان کے تمام اطراف سے۔ جمیع، تمام، انحاء نحو کی جمع ہے، اس کا معنی طرف ہوتا ہے، کونے کونے سے۔ من جمیع انحاء پاکستان، پاکستان کے تمام علاقوں سے، تمام اطراف سے مریض آتے ہیں۔ اصحیح ھذا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ یہاں پر لفظ ہے مرضى، مرضى یہ جمع ہے مریض کی، اور بھی کئی لفظ آتے ہیں جو اس وزن پر آتے ہیں، مرضى، فعلا کے وزن پر، جمع مکسر۔ اصحیح ھذا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ اختر، نعم، جی ہاں، ھذا صحیح یا فضیلۃ الشیخ، یہ بات ٹھیک ہے محترم سر۔ المدرس، یا عثمان، اذهب الى المکتبہ وهات الجزء الثالث من لسان العرب۔ اذهب الى المکتبہ، مکتبہ کی طرف جاؤ، لائبریری جاؤ۔ اذهب، یہ آپ جانتے ہیں فعل امر ہے، آپ جاؤ لائبریری۔ وہاتی، ہاتی اس میں فعل ہے، اس کا معنی ہوتا ہے لاؤ۔ وہات الجزء الثالث من لسان العرب، لسان العرب کی تیسری جلد لاؤ، تیسرا حصہ، الجزء الثالث تیسرا حصہ، تیسری جلد لاؤ، لسان العرب کتاب کا نام۔ ہاشم، یا فضیلۃ الشیخ، اظن ان لسان العرب معجم، میرا خیال یہ ہے کہ لسان العرب ایک لغت ہے۔ المدرس، نعم، جی ہاں، ہوا معجم کبیر فی 20 جزءا، جی ہاں، وہ معجم کبیر بہت بڑی لغت ہے، فی 20 جزءا 20 حصوں میں، 20 جلدوں میں ہے، 20 حصوں میں ہے۔ ہاشم، لمن ہوا یا فضیلۃ الشیخ، وہ کس کی ہے؟ کس کی کا مطلب یعنی کس کی لکھی ہوئی ہے؟ لمن ہوا یا فضیلۃ الشیخ، اے ریسپیکٹڈ سر، وہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ المدرس، ہوا لابن منظور، وہ ابن منظور کی لکھی ہوئی ہے۔ علامہ ابن منظور یہ مشہور یہ عربی دان ہیں، لغت کے امام سمجھے جاتے ہیں، ان کی زبان، ان کی کتاب ہے لسان العرب۔ یرجع عثمان، عثمان مکتبہ سے لوٹ آیا، لائبریری سے۔ عثمان کہتا ہے، المکتبۃ مغلقۃ الآن یا شیخ، اے شیخ لائبریری اس وقت بند ہے، مغلقہ بند ہے۔ یقولون انہا کانت مفتوحۃ الی الساعۃ العاشرہ، یقولون، وہ کہہ رہے، وہ کہتے ہیں یعنی کون کہتے ہیں؟ وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں، انہا کانت مفتوحۃ، بے شک وہ کھلی ہوئی تھی، کانت آگے نا تھی لگائیں گے، کانت مفتوحۃ، وہ کھلی ہوئی تھی، الی الساعۃ العاشرہ، 10 بجے تک، 10 بجے تک۔ المدرس، یا عباس،
قل لأخيك الذي يدرس في السنة الثانية يأتيني غدا. مدرس جو میرے پاس کاپی ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے یقولون انہا کانت مفتوحۃ الی الذان الظہر. اس کا ذرا مجھے مطلب بتا دیجیے. ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ظہر کی اذان تک کھلی ہوئی تھی. اچھا ٹھیک ہے، یہ جو یہ اذان کے بجائے صرف زان لکھا ہوا ہے الی الذان الظہر. نہیں، الی الاذان ہی ہوگا. الف نہیں ہے پھر. اچھا ٹھیک ہے، الف یہاں سے ٹھیک ہے. ہاں یعنی الا جو ہے وہ تک کے معنی جی جی، الا تک کے لیے آتا ہے. یا عباس، اے عباس، قل لاخیک، کہہ اپنے بھائی کو، الذی، کون سا بھائی، وہ جو کہ یدرسو، پڑھتا ہے، فی السنۃ الثانیۃ، دوسرے سال میں. اس کیا کہنا ہے، یأتینی غدن، کہ وہ آئے میرے پاس کل، کل آئندہ وہ میرے پاس آئے. عباس، ساقول لہ انشاءاللہ، میں اس کو کہہ دوں گا انشاءاللہ. یہ آپ کے سامنے سبق آ گیا. تمارین دیکھیے. اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، پہلی تمرین، سوالوں کے جواب دیں. پہلا سوال، این کان انور واقفا، انور کہاں کھڑا تھا. سبق سے متعلقہ سوالات ہیں، ان کا جواب آپ دیں گے. کان انور واقفا خارج الفصل، آپ کہہ دیں گے کان انور بھی کہہ سکتے ہیں، یا سوال پر اعتماد کرتے ہوئے کان واقفا، کان کی ضمیر بھی اس کی طرف لوٹا دیں. کان واقفا خارج الفصل، وہ کھڑا ہوا تھا کلاس سے باہر. دوسرا سوال ہے، ایرید عمار ان یترک الجامعۃ، کیا عمار چاہتا ہے کہ وہ یونیورسٹی چھوڑ دے. تو آپ جواب دیں گے لا. لا یرید کہہ سکتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتا. لا یرید ان یترک الجامعہ، وہ نہیں چاہتا کہ وہ جامعہ چھوڑے. اسی طرح من الذی ابوہ سفیر، تیسرا سوال، وہ کون ہے جس کے والد سفیر ہیں، ایمبیسڈر ہیں. ابوہ سفیر، تو آپ بتائیں گے کہ ابراہیم. جی، والد ابراہیم، یا ان ابا ابراہیم بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ سوال کے جواب میں پھر تھوڑی تاکید کے ساتھ جواب دے سکتے ہیں. ان ابا ابراہیم سفیر، بے شک ابراہیم کے والد سفیر ہیں. تو اس طرح آپ جواب تلاش کریں گے. دوسری تمرین، اقرأ المثالین ثم ادخل کان علی الجمل الآتیہ، فرما رہے ہیں مثال پڑھیں اور دو مثالیں پڑھیں اور پھر جملوں پر کانا داخل کریں. پہلی مثال، حامد مریض الآن، حامد اس وقت مریض ہے. کان حامد مریضا امسی، حامد مریض تھا کل. کیونکہ کانا جو ہے وہ جملہ حالیہ اگر ہو تو اس کو ماضی میں لے جائے گا. کان حامد مریضا، خبر کو منصوب کرے گا، امسی، کل وہ حامد مریض تھا. زینب طالبۃ، زینب ایک طالبہ ہے. کانت زینب طالبۃ، زینب طالبہ تھی. اسی طرح آپ جملوں پر داخل کرتے جائیں گے. جیسے الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے، آپ کہیں گے کان الماء بارداً، پانی ٹھنڈا تھا. الباب مفتوح، کان الباب مفتوحا، پانی دروازہ کھلا ہوا تھا. اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں. نیچے انہوں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کانا مبتدا اور خبر پر داخل ہوگا، اور پھر مبتدا کو کانا کا اسم کہا جائے گا، اور جو خبر ہوگی اسے کانا کی خبر کہا جائے گا. اسم کانا مرفوع، کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے. وخبر کانا منصوب، اور کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے. نمبر 3، تمرین نمبر 3 پہ آئیں. اقرأ المثالین ثم ادخل لا يزال على الجمل الآتیة علما بأن لا يزال من اخوات کانا.
فرما رہے ہیں کہ لا یزالو کو آنے والے جملوں پر داخل کریں علماً یہ جانتے ہوئے، یہ جان کر کہ بے شک لا یزالو کانا کی اخوات سے ہے۔ اخوات بہنیں، اس کا مطلب ہوتا ہے ایک جیسی، یعنی کانا یہ جو لا یزالو ہے یہ کانا کی اخوات سے ہے، یعنی اس کی ہم مثل سے ہے۔ ابراہیم نائم، ابراہیم سویا ہوا ہے۔ لا یزال ابراہیم نائما، ابراہیم اب تک سو رہا ہے۔ آمنۃ نائم، نائمۃ، اور آمنہ سو رہی ہے۔ لا تزال آمنۃ نائمۃ، نائمۃ، آمنہ اب تک سو رہی ہے۔ لا تزال، یزال چونکہ مذکر کے لیے آتا ہے اور یہ ایک مضارع کا صیغہ ہے، اس لیے مؤنث کے لیے تزال آ جائے گا۔ لا تزال، لا تزال آمنۃ نائمۃ۔ اب آپ اگلے جملوں پر داخل کریں گے، جیسے ہشام عزب، ہشام کنوارا ہے۔ عزب کہتے ہیں کنوارا جس کی شادی نہ ہوئی ہو۔ لا یزال ہشام عزبا، ہشام اب تک کنوارا ہے۔ ترجمے کا بھی خیال رکھنا ہے اور اعراب کا بھی۔ عزبا، ہشام اب تک کنوارا ہے۔ دوسری مثال، المدرس جالس عند المدیر، استاد بیٹھا ہوا ہے پرنسپل کے پاس۔ لا یزال المدرس جالسا عند المدیر، استاد اب تک پرنسپل کے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس طرح آپ اس کا معنی بھی صحیح لکھیں گے اور اعراب کے ساتھ جملہ بھی ٹھیک لکھیں گے۔ تمرین نمبر 4، تأمل ما یلی، فرما رہے ہیں غور کریں، المرفوع، المنصوب، المجرور۔ یہاں پر پہلے انہوں نے سادہ اسم کی مثال دی ہے، دخل زمیلک، حالت رفع میں، رفع کے ساتھ، ضمہ کے ساتھ۔ رأیت زمیلک، حالت نصب میں، فتح کے ساتھ۔ قلت لزمیلک، حالت جر میں، کسرہ کے ساتھ۔ یہ تو سادہ اسم کا اعراب ہے۔ اب یہ جو اسم ہیں ابن اور اخن، ان کا اعراب بتا دیا۔ حالت رفع میں واو کے ساتھ ہے، جاء ابوک اخوک۔ اسی طرح رأیت اباک، رأیت اخاک، الف کے ساتھ حالت نصب، اور حالت جر میں یا کے ساتھ، قلت لابیک، قلت لاخیک وغیرہ۔ تمرین نمبر 5، املا الاماکن الخالیہ اب، فرما رہے ہیں اب کے لگانے کے ساتھ خالی جگہ کو پر کریں۔ تو اب جو ہے جب آپ اس کی کسی کی طرف اضافت کریں گے، اس کے آخر میں واو اور حالت نصب میں الف، حالت جر میں یا کا اضافہ ہو جائے گا۔ پہلی مثال ہے جیسے نا تاجر کبیر، نا ضمیر متکلم ہے، یعنی کہنا یہ چاہتا ہے کہ ہمارے والد بڑے تاجر ہیں۔ تو آپ اس کی طرف مضاف کریں گے حالت رفع میں، چونکہ مبتدا بن رہا ہے، ابونا تاجر کبیر، ہمارے والد بڑے تاجر ہیں۔ نمبر 2، هذه السیارۃ، لی آگے بھی نا ضمیر ہی ہے، تو آپ دیکھ لیں گے لام ہے، لام جارہ حالت جر میں لے جائے گا تو یہ یا کے ساتھ آ جائے گا۔ لابینا، هذه السیارۃ لابینا، یہ گاڑی ہمارے والد کی ہے۔ نمبر 3، ارأیت، یہاں سوال کر رہا ہے کہ آپ نے ہمارے والد کو دیکھا ہے۔ ارأیت ابانا، کیا آپ نے ہمارے والد کو دیکھا ہے؟ تو اس طرح آپ خالی جگہ لگا کر اگلے جملے بھی پور کر لیں گے، بالکل آسان ہے۔ صرف آپ نے خیال یہ رکھنا ہے کہ یہاں پر یہ حالت رفع میں ہے لہٰذا واو کے ساتھ لائیں، یا حالت نصب میں ہے تو الف کے ساتھ لائیں، یا حالت جر میں ہے اس کے یا کے ساتھ لائیں۔ تمرین نمبر 6، املا الاماکن الخالیہ باخ، فرما رہے ہیں اماکن الخالیہ باخ۔ سر یہ جب بینا لکھیں گے تو یا جو ہے وہ مطلب اس متصل لکھیں گے نا، یعنی ابینا اور نون، ہاں متصل ملا کے لکھیں گے جی۔ اب اخ کے ساتھ آپ نے وہی کاروائی کرنی ہے جو اوپر، یعنی خالی جگہ پر کیا اب کے ساتھ، وہی سارا کام اخ کے ساتھ ہوگا۔ جیسے پہلی مثال،
اینا آگے کاف ضمیر ہے مؤنث کی یا سلمہ، اے سلمہ آپ کے بھائی کہاں ہیں؟ اینا اخو کی یا سلمہ، اے سلمہ آپ کے بھائی کہاں ہیں؟ دوسری مثال خرج، یہ دیکھیں ہا ضمیر ہے، ہا کی طرف لوٹانا ہے، مضاف کرنا ہے اخ کو، خرج فعل ہے تو ظاہر ہے اس کے بعد فاعل آ رہا ہوگا، فاعل حالت رفع میں ہوتا ہے۔ خرج اخوہا اس عورت کا بھائی نکلا، مع اخی کا آپ کے بھائی کے ساتھ، مع کے بعد جو اسم آتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے، مع اخی کا، خرج اخوہا مع اخی کا، اس کا بھائی اس عورت کا بھائی نکلا ہے آپ کے بھائی کے ساتھ۔ تو اس طرح اخ کے ساتھ بھی آپ اگلی مثالیں مکمل کر لیں گے۔ الکلم سوری، جی مع کے بعد آپ نے بتایا کہ یہ حالت نصب میں جائے گا نا؟ نہیں حالت اضاف مضاف الیہ ہوگا نا، حالت جر میں جائے گا۔ جر میں جائے، ٹھیک۔ الکلمات الجدیدہ، سفیر، یہ سفیر کو ہی کہتے ہیں، امبیسیڈر، جمع سفراء، مفتش تفتیش کرنے والا، انسپیکٹر، جمع مفتشون، شرطی پولیس والا، جمع شرطہ، عمید ڈین یا پرنسپل، جمع عمداء، مریض جمع مرضى، متقاعد ریٹائرڈ، ترک یترک اس کا معنی چھوڑنا ہوتا ہے، الف یؤلف، الف کا معنی ہوتا ہے تالیف کرنا، کوئی کتاب لکھنا، یؤلف یہ مضارع ہے۔ چلیں جی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کل انشاءاللہ سبق نمبر 26 پڑھیں گے۔ جی کوئی بات پوچھنے والی ہو تو پوچھ لیجیے۔ تو میں نے میسج پہ آپ سے پوچھا تھا کہ قاموس الوحید میں اگر کسی لفظ کی جنس کا پتہ کرنا ہو تو اس کا کوئی ہے طریقہ، کس طرح سے دیکھی جا سکتی ہے؟ میں نے ابھی دیکھی نہیں ہے، میرے خیال سے اس میں کوئی ایسی علامت شاید نہ ہو، پھر بھی میں دیکھ لوں گا، پھر آپ کو میسج کروں گا، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے جی، میں ٹھیک ہے۔